تو ناظرین دوبارہ اسی پرابلم کے اوپر کبوتر، دو ڈبوں میں کبوتر، ایک میں اسٹیچو. آپ سے کہا گیا کہ ایک ڈبہ سلیکٹ کر لیں، کھولنا نہیں ہے. وہ ڈبہ اٹھا کے نیچے رکھ دیا. اب آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں، اور ہم نے اس کے بعد پھر ایک ڈبہ جس میں کبوتر تھا، وہ ہمیں تو پتہ ہے نا کبوتر کس میں تھا، وہ ہم نے کھول دیا. صرف دو ڈبے رہ گئے. ایک ڈبہ اوپر رکھا ہے جو آپ نے سلیکٹ شروع میں نہیں کیا تھا، ایک ڈبہ نیچے رکھا ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا تھا. آپ کے پاس چوائس ہے سوئچ کریں یا سوئچ نہ کریں. پرابیبلٹی سوئچ کرنے میں اسٹیچو نکالنے کی پرابیبلٹی کیا ہوگی، سوئچ نہ کرنے میں پرابیبلٹی اسٹیچو نکالنے کی کیا ہوگی. جب ہم نے کلاس روم میں یہ ایکسپیریمنٹ کیا تو 70% نے کہا کہ 50% ہوگی پرابیبلٹی. میجورٹی آف دا کلاس، مور دین دا میجورٹی آف دا کلاس. فرسٹ گو میں ابھی ان کو ڈسکشن کی اجازت نہیں دی گئی. پھر ان کو ڈسکشن کی اجازت دے دی گئی اور ان سے کہا کہ اب آپ ڈسکس کر لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں. پہلی دفعہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سوچ رہے ہیں. پہلی دفعہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پرابیبلٹی کا کوئی سوال حل کر رہے ہیں، سوچ کے، فارمولا لگائے بغیر. In the first go it was 70%. said کہ 50% probability ہوگی. In the second go جب ڈسکشن کرنے کی اجازت دے دی گئی ان کو تو یہ 70 سے 90% ہوگی. اب جب انٹرنیٹ الاؤ کر دیا گیا تو پھر لوگوں نے جواب اس کا دیکھ لیا اور جواب اس کا 50% نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو جواب دیا 50% کا اور جس پر 90% لوگ کنورج ہو گئے وہ غلط جواب تھا. تو یہ بھی ممکن ہے کلاس روم ریسپانس سسٹمز کی ہوتے ہوئے یا ملٹیپل چوائس بیسیکلی یہ کلاس روم ریسپانس سسٹم کی خرابی نہیں ہے. ملٹیپل چوائس پرابلمس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک غلط جواب پہ کنورج کر جائیں. سوال پھر وہیں پہ آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. ان کو واٹ تو پتہ چل گیا، ان کو وائی کا پتہ نہیں ہے، ان کو ہاؤ کا پتہ نہیں ہے، ان کو ویئر کا پتہ نہیں ہے. وہ اس نالج کو اور کسی جگہ استعمال نہیں کر سکتے. اگر فرض کریں 4 ڈبے ہیں اور اگر واقعی ان کو سمجھ آ گئی ہے، انٹرنیٹ سے بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے، میں اس پرابلم کو اس طرح ڈیفائن، 4 ڈبے ہیں، 3 میں کبوتر ہیں، ایک میں اسٹیچو ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ 4 ڈبے ہیں اب، اور 4 ڈبوں میں 3 میں کبوتر ہیں، ایک میں اسٹیچو ہے. آپ ایک ڈبہ سلیکٹ کر کے نیچے رکھ دیتے ہیں، کھولیے گا نہیں. میں ایک ڈبہ اوپر جو رکھے ہوئے تھے 3 ڈبے، ان میں سے ایک میں سے کبوتر نکال کے اڑا دیتا ہوں. اب اوپر کتنے ڈبے رکھے ہوئے ہیں؟ ایک تو میں نے نیچے رکھ دیا اور 2 اوپر رکھے ہوئے ہیں. اب آپ نیچے والا سلیکٹ کریں گے تو پرابیبلٹی اسٹیچو نکالنے کی کتنی ہوگی؟ کیا آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ اچھا پھر آگے چلتے ہیں. اب میں یہ کرتا ہوں کہ ایک ڈبہ اور کھول دیتا ہوں، اس میں سے بھی کبوتر نکل آتا ہے. مجھے تو پتا تھا کس میں کبوتر ہے. اب صرف ایک ڈبہ اوپر رکھا ہوا ہے اور ایک ڈبہ نیچے رکھا ہوا ہے. یا اوپر والے میں کبوتر ہے یا نیچے والے میں کبوتر ہے، اسی طرح یا اسٹیچو اوپر والے میں ہے یا نیچے والے میں ہے. اب کیا پرابیبلٹی ہوگی کہ آپ اگر سوئچ کریں اپنی چوائس، سوئچ کرنے کا مطلب اوپر والا ڈبہ سلیکٹ کریں تو اسٹیچو نکالنے کی پرابیبلٹی کیا ہوگی، یا آپ وہی چوائس رکھیں جو پہلے آپ نے سلیکشن کی تھی، وہ والا ڈبہ جو نیچے رکھ دیا تھا، اس میں اسٹیچو نکلنے کی پرابیبلٹی کیا ہوگی. کیا آپ یہ سوال کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین یہ ایک سیریس مسئلہ ہے ملٹیپل چوائس کویسچنز کے اندر کہ اس میں ایک خاص پرابیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ ایک
صحیح جواب تو دے دیں لیکن آپ کو اس کی وجہ پتہ نہ ہو اور آپ نے تکے سے وہ صحیح جواب دے دیا. اس مسئلے کو ہم کیسے حل کرنے کی کوشش کریں اور اس مسئلے کو کن لوگوں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے اور کیسے حل کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے ہم نے ٹیکنالوجی سے شروع کیا تھا اور ٹیکنالوجی ملٹیپل چوائس کوشچن تو پہلے سے چل رہے تھے. ٹیکنالوجی جو بیچ میں آئی تھی وہ صرف ملٹیپل چوائس کوشچنس کو ایفیشینٹلی چیک کرنے کے لیے آئی تھی. جو اس پیڈاگوجی میں ملٹیپل چوائس کوشچن کی اسیسمنٹ کی جو پیڈاگوجی تھی اس میں جو مسائل تھے وہ پہلے سے موجود تھے. ٹیکنالوجی نے وہ پیدا نہیں کیے لیکن چونکہ اب ہم بار بار یہ استعمال کر رہے ہیں تو بار بار ہمیں غلط انفارمیشن ہو سکتا ہے مل رہی ہو. پہلے تو ٹیچر کتنے دفعہ کوئز لے سکتا ہے امتحان میں؟ ایک دفعہ کلاس میں ایک دفعہ چیک کرنے پڑیں گے اسے 50 ٹک مارک بھی چیک یس نو ٹائپ آنسر یا ملٹیپل چوائس بھی اسے چیک تو کرنے پڑیں گے نا. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کم سے کم کوئزز لیے جائیں. سو ہی اسٹارٹیڈ یوزنگ ٹیکنالوجی, یہ کلاس روم ریسپانس سسٹم, ٹو ہیو این آئیڈیا آف دی سیویرٹی آف اسٹوڈنٹ مسکنسیپشنس. سو ٹیکنالوجی پرووائڈیڈ این انسٹنٹ فیڈ بیک. یہ کام تو ٹیکنالوجی نے کر دیا لیکن جو فلا اس پیڈاگوجی کے اندر تھا, یہ فلا ٹیکنالوجی کا نہیں تھا, یہ میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو, یہ اس ٹیکنالوجی کا فلا نہیں تھا, اس پیڈاگوجی کا تھا جس کے ذریعے ہم اسے ایسیس کر رہے تھے. which is essential for learning, instant feedback, which is essential for learning, but sometimes it is flawed. اس کے لیے ہم کیا کریں؟ The critics of technology would again promote the role of the instructor. کہ جی وہ اصل میں تو ٹیچر کا ہونا اور ٹیچر کی ڈسکشن اور ٹیچر کا لیکچر اور ٹیچر کا سمجھانا اور بچوں کا سمجھنا اور ادب اور آداب وہی اصل چیز ہوتی ہیں. But the instructor can also design and check multiple choice problems and fall in the same trap. نہ کرے ٹیکنالوجی کو استعمال. The answer lies not in abandoning technology, but by using more of it. اب میں آپ سے کچھ یہ والی we want more technology. We want more intelligent technology. اس پرابلم کو میں کچھ اس طرح سے کہتا ہوں کہ how we do it, this is the challenge of the future. Sometimes an answer converges towards positive results but with no justification. Sometimes an answer converges towards a negative results with no justification. Why learning is not taking place? What should be done? مقصد کیا تھا ہمارا؟ دوبارہ رول آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن پہ ہم دوبارہ آ جاتے ہیں. بار بار میں آپ کو رول یاد کروانا چاہتا ہوں. رول یہ تھا کلاس میں نے شروع میں کہا ٹیچر داخل ہوا, اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ فاؤنڈیشن بچوں کی کتنی ہے, اور اس فاؤنڈیشن کا جب اس نے اسرٹن کر لیا کہ میجورٹی کی ہے تو پھر اس کے اوپر اس نے دیواریں کنسٹرکٹ کرنی ہے, کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری. اگر نہیں ہیں بنیادیں تو اس سے بنیادیں پہلے بنانی پڑیں گی. نہ صرف یہ کلاس کے شروع میں کرنا پڑے گا بلکہ کلاس کے درمیان میں بھی کرنا پڑے گا, اور کئی دفعہ ہو سکتا ہے کرنا پڑے, اور کلاس کے آخر میں بھی کرنا پڑے گا. لیکن اس میں جو فلو آیا, میں اب سمرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. فلو یہ آیا کہ ہو سکتا ہے ملٹیپل چوائس کویسچنز میں اس کو ایک غلط امپریشن مل جائے. غلط امپریشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ساری میجورٹی غلط سوچ رہی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری میجورٹی یا زیادہ تر میجورٹی صحیح سوچ رہی ہے. یہ بھی غلط امپریشن اسے مل سکتا ہے جبکہ وہ نہیں سوچ رہی. اب ہم کس قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کریں کہ اس مسئلے کو بھی ہم حل کرنے کی کوشش کریں.
ہم کس طرح اس کے دماغ کے اندر گھسنے کی کوشش کریں کہ ہمیں واٹ کا جواب بھی ملے، وائی کا جواب بھی ملے، ہاؤ کا جواب بھی ملے، ویئر کا جواب بھی ملے. ہمیں پھر پیڈاگوجیز کی طرف جانا پڑے گا. یہ 2 کتابوں کے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں، لرننگ ایز اے جنریٹو ایکٹیویٹی، اور ایک اور کتاب ہے اپلائنگ دا سائنس آف لرننگ. دونوں کے آتھرز ایک ہی ہیں. ایک اور کتاب ہے ٹیچنگ ایز اے ڈیزائن سائنس. یہ پہلی کتاب ہے جو ٹیچنگ کو یا لرننگ کو ایک ڈیزائن سائنس کے طور پہ اپروچ کرتی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ڈیزائن سائنس. لیکن کچھ سائنسز ایسی ہوتی ہیں جو ڈیزائن سائنسز نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ سول انجینئرنگ ایک ڈیزائن سائنس ہے. آپ نے برجز ڈیزائن کرنے ہیں، آپ نے عمارتیں ڈیزائن کرنی ہیں، آرکیٹیکٹ نے گھر ڈیزائن کرنے، ڈیزائن سائنس. بایولوجی ابھی تک ایک ڈیزائن سائنس نہیں تھی. ہم ایک بندہ نہیں بنا رہے تھے. اب تو ہم نے ڈی این اے کو بھی چینج کرنا شروع کر دیا ہے اور اس سے ہم ایک نیا بندہ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن ابھی تک بایولوجی ایک انالیسز کی سائنس تھی کہ ہم باڈی کو انالائز کر رہے تھے. باڈی کے کیا کیا پارٹس ہیں، ان کے کیا کیا فنکشنز ہیں، وہ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. کیمسٹری بھی کسی حد تک انالیسس کی سائنس تھی کہ پیریوڈک ٹیبل میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، ان کا کیا ایٹامک سٹرکچر ہے، ان کی کیا پراپرٹیز ہیں. لیکن اب یہ بھی ایک ڈیزائن سائنس بنتی جا رہی ہے جب ہم کمپوزٹ مٹیریل بنانا شروع ہو گئے، نئے ایلیمنٹس بنانے شروع ہو گئے. یہاں پر اب تک دنیا میں ٹیچنگ کو، کلاس روم کے اندر ایک لرننگ انوائرمنٹ کو ہم ہمیشہ اینالائز کرتے تھے کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں، لرننگ کب ہوتی ہے، لرننگ کیسے ہوتی ہے، لرننگ کب نہیں ہوتی. اب ہم ایک ڈیزائن کی طرف جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم لرننگ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. یہ بذات خود ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس کو ہم کنٹینیو کریں گے آنے والے ماڈیولز میں. اب مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.